اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سعدیہ سہیل، آپ کی دوست، آپ کی ہمدرد۔ آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اور بس میری کچھ پچھلے دنوں طبیعت خراب رہی، اور اسی حوالے سے میں آج تھوڑا سا ہٹ کر اگر بات کروں، میں کوئی پولیٹیکل بات نہیں کرنا چاہتی، میں ایک چھوٹی سی بات ہے، ایک چیز کی میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتی ہوں۔ ہم جب بھی کوئی عہدے پہ آتے ہیں، سیاستدان ہوں، پولیس ہو، ہماری کوئی بھی ایسی ایجنسیز ہوں، کوئی بھی، ہم جب حلف لیتے ہیں نا، وہ حلف ہمارا، اس کی کیا اہمیت ہے، اور حلف ہم کس سے لیتے ہیں اور کس کے لیے لیتے ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ حلف مین ہم خدا کو حاضر و ناظر جان کر یہ اپنا حلفیہ بیان دیتے ہیں کہ ہم اپنے وطن کے لیے کام کریں گے، دیانتداری سے، ایمانداری سے، صاف نیتی سے، اور اپنے وطن کی بہتری کے لیے کام کریں گے، اور ایسی چیز کوئی بھی جو میرے ملک کو اگینسٹ ہو، میرے ملک کو نقصان دے سکتی ہو، اس کا ساتھ کبھی نہیں دیں گے۔ اچھا، یہ تو ہمارا جو ہم بھی حلف لیتے ہیں اس کا بھی مقصد یہی ہوتا ہے کہ میں اپنے وطن سے وفادار اور سارا کچھ رہوں گا۔ یہی اداروں میں بیٹھے ہوئے افسر بھی حلف لیتے ہیں، یہی عدالتوں کے جج بھی حلف لیتے ہیں، یہی تمام اداروں میں جو امپورٹنٹ، جن کے ہاتھ میں ملک کی باغ دوڑ ہوتی ہے، وہ لیتے ہیں۔ لیکن اب جو دیکھنے میں یہ آیا ہے، کہیں پہ عدلیہ میں یہ دیکھنے پہ آتا ہے، کہیں پہ سیاستدانوں میں یہ دیکھنے پہ آتا ہے، کہیں پہ پولیس میں یہ دیکھنے پہ آتا ہے، حلف تو ہم نے ملک سے وفاداری کا لیا ہوتا ہے اور اللہ کو حاضر ناظر جان کر، لیکن عملی طور پہ ہم اپنے جو اوپر حکمران بیٹھے ہیں یا امیجیٹ باس بیٹھا ہے، ہم اس کی خوشنودی کے لیے، اپنی ذاتی مفادات کے لیے ہم ہر حد سے گزر جاتے ہیں، انہیں راضی کرنے کے لیے، اپنی پروموشنز کے لیے، اپنی خوشی، اپنی ذاتی مفادات کے لیے یہ بھول جاتے ہیں حلف کا مطلب قرآن اور اللہ کو حاضر ناظر جان کر اللہ سے وعدہ کیا ہوتا ہے، قسم کھائی ہوتی ہے۔ قسم توڑنے کا کفارہ آپ کو پتہ ہے، قسم توڑنا اور اللہ سے حلف کی نافرما برداری کرنا، اس کا کیا عذاب ہے۔ کیا ہم اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے آئے ہیں؟ کیا ہم نے نہیں مرنا؟ کیا ہم نے اللہ کو اپنے اعمال کا، اپنی ذمہ داریوں کا جواب نہیں دینا؟ اس کا آج میرا دل بہت دکھی تھا، بہت دل ٹوٹا ہوا تھا، کیونکہ آج میں گئی ان لوگوں سے ملنے جو اس تمام پرامن ایک مارچ میں نکلے، سیاسی کارکن تھے جنہیں پولیس نے انتہائی بربریت سے مارا، تشدد کیا اور ڈنڈوں سے مارا، بازو توڑے۔ اور آج میں اس نوجوان کے گھر بھی گئی تھی، ہمارے 5 لوگ شہید ہوئے، ایک لڑکا ہمارا فیصل عباس، جو مجھے بہت پیار سے سعدیہ آپا کہتا تھا، بہت عزت کرتا تھا، بہت ہی شریف النفس اور اچھا خاندانی بچہ، جس کی شادی پہ جانے کا بھی مجھے اتفاق ہوا تھا، اس کی بیوہ سے مل کے آئی ہوں۔ جس بربریت سے اسے مارا گیا، پہلے خوب مارا گیا ڈنڈوں سے، اس کے بعد راوی کے پل سے اٹھا کے اس کو ایک پتھر پہ پھینک دیا گیا، جہاں اس کی کمر لگی اور وہ تڑپ کے اس نے جان دے دی۔ 2 چھوٹی چھوٹی بچیوں کا باپ، بڑے سنہرے خواب تھے اس کی خوبصورت پیاری بیوی کی آنکھوں میں ان بچوں کے لیے۔ اس کے دل میں صرف یہ کوشچن کرنا چاہتی ہوں، ہم کیوں اتنا آگے نکل جاتے ہیں اپنی ذاتی مفاد میں، نفرتوں میں، تابعداری میں، اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے ہم یہ بھول جاتے ہیں ہم اللہ کے آگے جواب دہ ہیں۔ ایک ظلم، آپ ناجائز درخت کا ٹہنی بھی توڑیں نا، اس کی بھی گناہ ہے۔ آپ ایک چونٹی کو بھی مارتے ہیں نا، وہ ایک جان کو ختم کرنے کا گناہ ہے۔ آپ انسان کے ساتھ ایسی بربریت کر سکتے ہیں؟ انسانوں کے ساتھ حیوانیت۔ ابھی ایک سنگر انڈیا میں، سکھ سنگر تھا، بڑا پارلیمنٹیرین تھا اور بڑا کانگریس کا وہ آئی تھنک لڑکا تھا، اس بربریت سے اسے قتل کر دیا گیا کیونکہ وہ مودی کے خلاف بولتا تھا، اس کا جرم تھا۔
27 سال کی عمر تھی اور اس کے پیرنٹس کا حال. مذہب کسی کا کوئی بھی ہو، انسانی جان بہت قیمتی ہوتی ہے، اور ہم ٹیمپریری مفاد کی خاطر، فائدوں کی خاطر ہم کس طرح بھول سکتے ہیں کہ ہمیں اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. ایک گناہ میرا وہ ہوتا ہے جو میری ذات تک لنکڈ ہوتا ہے، جسے میں اپنا نقصان کرتا ہوں، کسی کا نہیں کرتی. ایک گناہ وہ ہوتا ہے جس سے نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، جس سے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، جو کشمیر میں ہو رہا ہے، جو فلسطین میں ہو رہا ہے. خدا را، یہ آپ لوگ یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ دنیا بہت چھوٹی ہے، مختصر زندگی لے کے آئی ہے. ہمیں اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، رب کو راضی کرنا ہے، اور رب صرف اس سے راضی ہوتا ہے جب اس کے مخلوق سے پیار کیا جائے. وہ تو اپنی مخلوق کو کہتے ہیں، جس سے ایک انسان کو مارا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. تو خدارا جو جہاں بیٹھے ہیں، جس حلف لے کے بیٹھے ہیں، اس حلف کی پاسداری کریں، اور آپ صرف اللہ کو جواب دیں. آپ نے آپ کے ہاتھ سے جو ظلم ہوا ہے اس کا جواب اللہ کو روز حشر دینا ہوگا. زندگی کا ایک پل کا پتہ نہیں ہے، وہ آپ کو نہیں پتہ چلتا. ابھی میری بیٹی بتا رہی تھی، ایک اور سنگر کوئی تھا، اپنا کنسرٹ کر کے آیا، ہوٹل کے روم میں پہنچا، مر گیا. دس از لائف، دس از، آپ اٹھ کے بیٹھے مر جائیں. پتہ ہے ہمیں ایک لمحے کا، مجھے نہیں پتا میں آپ سے گفتگو کرتے ہوئے انتقال کر جاؤں. تو خدا کے لیے یہ ہاتھ جڑے ہیں، انسانیت سے جڑے ہوئے، انسانیت سے پیار کریں، لوگوں سے محبت کریں. کہیں میں جانوروں کو لوگ بے دردی سے گولیاں مار رہے ہیں، کبھی کوئی مذاق کر رہے ہیں، تماشا. وہ خدا کے لیے انسانی جاندار میں تکلیف ہوتی ہے. اللہ سے ڈریں اور آئندہ آنے والی زندگی کو یاد رکھیں جو گزارنی ہے. بہت شکریہ.